نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 45۔ ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو وفات دیتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں۔ سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ یہ تو عام موت کا حال ہے کہ انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے اور بیداری کی حالت میں اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے سامنے ہی جان دے دیتا ہے۔ اور موت کی ایک دوسری صورت کو یوں بیان فرمایا کہ واللتی لم تمت، جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی، فی منامہا، وہ اپنی نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو نیند کی حالت میں روک لیتے ہیں، یعنی وہ سو رہا ہوتا ہے اور نیند کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ سونے والے سوئے اور ایسے سوئے کہ پھر دوبارہ نہیں اٹھے، یعنی نیند کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام پر ہی مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اور اسی لیے تو دعا کے الفاظ سکھائے نیند سے بیدار ہونے کی صورت میں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ نیند کی کیفیت میں انسان کا فہم و شعور اور اختیار و ارادہ سلب کر لیا جاتا ہے، مگر روح موجود رہتی ہے، جبکہ موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس مادے میں کسی چیز کو مکمل اور پورے کا پورا لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے لفظ بھی توفیہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح، شعور اور جسم سمیت پورا پورا آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ مگر نیند کے حوالے سے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں استعارہ کے طور پہ اسے استعمال کیا گیا ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیند کی حالت میں ہی یعنی اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاس بھی آ کر اور اس کی روح کو بھی نکال لیتے ہیں۔ نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ جب انسان پر نیند طاری ہوتی ہے تو فرماتی ہیں کہ اس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، مگر اس کی سانس جاری رہتی ہے اور نبض چلتی رہتی ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے دو قسم کی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک توجیح تو یہ ہے جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ نیند کے دوران انسان کی جان اس کے جسم سے کھینچ لی جاتی ہے، مگر اس کا تعلق یعنی روح کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے، اور اس کی مثال دیتی ہیں جیسے کہ سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، مگر اس کے باوجود سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں اور سورج کی روشنی اور حرارت بھی زمین تک پہنچتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اگرچہ نیند کے وقت اسے جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین حضرات فرماتی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، کہ ہر انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں انسانی تخلیق کے پہلے دن سے ہی انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے، اور دوسری روح وہ فرماتی ہیں کہ وہ روح الہی یا روح آسمانی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں آتا ہے تو پھر انسانی جسم میں وہ روح آسمانی داخل کر دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روح حیوانی زندگی بھر انسان کے جسم کے اندر موجود رہتی ہے، اور یہ ایک لطیف قسم کا دھواں ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اور دوسری جو ہے وہ روح الہی یا روح آسمانی، فرماتی ہیں کہ نیند کی حالت میں روح آسمانی جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ روح آسمانی جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ روحوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور خواب میں انسان کی ملاقات دور دور رہنے والے انسانوں سے، یا وہ انسان جو دنیا سے چلے گئے فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے تھے چاہے وہ دوستوں اور عزیزوں میں سے تھے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس نظریے کے تحت اگر دیکھا جائے تو روح حیوانی تو نیند میں بھی انسانی جسم میں موجود رہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کی سانس بھی جاری رہتی ہے اور نبض بھی چلتی رہتی ہے، اور روح الہی کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ نیند کی حالت میں روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی روح الہی کو باہر ہی روک لیا جاتا ہے، یعنی جسم میں واپس لوٹایا نہیں جاتا، اور جس کے بارے میں فوری طور پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو اس کی روح کو واپس اپنے جسم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت تک اس جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ مقررہ وقت سے وہی وقت مراد ہے جو کسی انسان کا اللہ کے ہاں موت کے لیے مقرر ہے۔ نیند کی حالت میں روح کا کھینچ لیا جانا اور واپس آنا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے انسان کی حقیقی موت تک۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کراتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے موت اور زندگی کے اس نظام میں قدرت کے دلائل موجود ہیں۔ جب وہ غور کرنے والے اس پہ غور کرتے ہیں
تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے تصرفات کرتے ہیں اور کیسے کیسے تغیرات لاتے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت روحوں کو جسموں میں داخل کرتے ہیں اور کس طرح روحوں کو جسموں سے نکالتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آ جاتا ہے۔ فرمایا اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں یا ناراض ہوں؟ ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے سے بچا لیں گے؟ یہی عقیدہ ہے جو باطل عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر ہمیں بخشوا لیا ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جو لوگ ستاروں کو پوجنے والے ہیں وہ ستاروں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی سفارش اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے زبردستی منوا سکے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہیں سمجھ رکھتے ہوں، یعنی ان کے جو سفارشی ہیں ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو بت ہیں، بے جان ہیں، درخت ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں، پتھر ہیں یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے ان کے معبود ہیں، انہیں جب خود ہی کسی قسم کا شعور ہی نہیں ہے تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ اور بعض لوگ وہ ہیں جو پوجتے ہیں فرشتوں کو یا جنات کو معبود بنا رکھا ہے یا دوسرا زندہ مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے، یا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو یہ سارے بھی اللہ کے آگے بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں ہوگی مگر جہاں اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اجازت ملے گی، تو پھر اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، جو دنیا میں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر کے مقام شہادت پا گئے وہ شہید بھی سفارش کریں گے، اس کے علاوہ ایمان والے لوگ بھی سفارش کریں گے، حفاظ قرآن بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، مگر ہوگا اللہ کے حکم اور اجازت سے۔ اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی سفارش چاہیں قبول کریں، جس کی چاہیں قبول نہ کریں، زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور نہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے منوا سکتا ہے۔ تو مشرکین کی جو سفارش ہے، جس سفارش کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو جبری اور قہری سفارش کہا جاتا ہے، جو بالکل غلط اور باطل ہے۔ فرمایا قل للہ شفاعت جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق روز قیامت اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور ہر ایک کو دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کی جزا یا سزا وصول کرنی ہوگی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی رضا نہ ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان کے پاس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل بدکتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ
جو مشرک ہوگا اسی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اللہ رب العزت کی شان و شوکت اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان پسند نہیں آئے گا۔ اور جب اس کے سامنے دیوی اور دیوتاؤں کا ذکر ہوگا، شجر و حجر کی بات ہوگی، تو پھر وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اصل ذکر تو کفار کا ہے، مگر مسلمانوں میں بھی جو مشرکانہ ذوق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کہیں صرف اللہ ہی کی بات ہو رہی ہو تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ یعنی کسی تقریر میں، کسی وعظ میں اگر ساری گفتگو توحید پر ہی ہو تو عام طور پر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی تقریر ہے جس میں نہ تو اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ سنایا جا رہا ہے جس سے دل خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور علم، اللہ تعالیٰ کی لامحدود وسعت کا ذکر ہو تو پھر ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، مگر جب ان کے سامنے جھوٹے قصے کہانیاں بیان کی جائیں، واقعات سنائی جائیں، جھوٹی کرامات بیان کیے جائیں تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ تو اس سے زیادہ بے انصافی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔